شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی طرز زندگی کے عنوان سے یہ دروس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ ہمیں اسلامی سماج یا جس سماج میں بھی ہم رہ رہے ہیں اس کے بنسبت ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ہمیں جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں لوگوں کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، اور ان حقوق کو ادا کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم اس فریضے کو ادا نہیں کرتے ہیں تو سماج میں بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا چاہیے، اور یہی ہمارا فرض بھی ہے۔ ایک بہت اہم چیز جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سماجی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں بھی باقاعدہ اور سیرت میں بھی تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسروں کے سامنے تواضع اور انکساری سے کام لے، یعنی دوسروں کا حق یہ ہے اور ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے تواضع کے ساتھ رہیں، انکساری کے ساتھ رہیں، ہم متواضع رہیں، منکسر المزاج رہیں، یعنی ہمارے اندر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم کسی متکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اوحی الی ان تواضوا حتی لا یفخر احد علی احد، کہ خداوند عالم نے مجھ پر وحی کی کہ تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی کے سامنے فخر و مباحات نہ کرے، یعنی ہمیں تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے اوپر فخر کریں اور اس طرح کی باتیں کریں کہ جس سے تکبر جھلکتا ہو، جس سے تکبر کی بو آتی ہو۔ اس انداز کے گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم جہاں بھی رہیں اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ تکبر کو خدا سخت ناپسند کرتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں تکبر کے حوالے سے۔ ایک عابد تھا جس نے اتنی عبادتیں کی تھیں کہ اس کو یہ درجہ خداوند عالم نے دیا تھا کہ جب وہ عبادت کے لیے بیٹھتا تھا تو اس کے سر پہ ایک بادل آ کے سایہ کر لیتا تھا۔ ایک گنہگار انسان کو ادھر سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک عابد اس طرح سے عبادت میں مصروف ہے کہ بادل اس کے سر پہ آ کے سایہ کیے ہوئے ہیں، تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی خدا کا خاص بندہ ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کے بغل میں بیٹھ کے خداوند عالم سے اس کے وسیلے سے اگر مغفرت کی دعا کروں تو شاید خداوند عالم مجھے معاف کر دے، میں بہت ہی گنہگار انسان ہوں۔ یہ جاتا ہے اور جا کے اس عابد کے پاس بیٹھ گیا اور اس عابد کے وسیلے سے دعا کرنے لگا کہ بار الہ تیرا مقرب بندہ ہے، اس کو اس خاص مقام پہ تو نے پہنچایا ہے، یہ خاص مقام عطا کیا ہے، مرتبہ عطا کیا ہے کہ بادل اس کے سر پہ سایہ کیے ہوئے، اتنا بلند مرتبہ انسان ہے یہ، تو اس کے توسل سے میرے گناہوں کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ جب اس عابد نے یہ آوازیں سنی اور یہ منظر دیکھا تو اسے اپنی عبادتوں پہ غرور ہو گیا کہ میں عبادت سے اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ لوگ میرے وسیلے سے آ کے دعا کرتے ہیں، میرے سر پہ ابر سایہ کیے ہوئے۔ اور اب عالم یہ تھا کہ ادھر وہ گنہگار انتہائی انکساری کے عالم میں ہے، اور یہ عابد بہت ہی غرور کے عالم میں ہے کہ ہم تو بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ خداوند عالم کو اس گنہگار کی انکساری اچھی لگی، لیکن اس عابد کا غرور پسند نہیں آیا، لہذا خداوند عالم نے حکم دیا اور وہ بادل اس عابد کے سر سے ہٹ کے اس گنہگار کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے آ گیا۔ یعنی ایک انکساری اور ایک غرور کا نتیجہ یہ ہوا کہ غرور نے اس سے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ چھین لیا، اور اس کی انکساری نے اسے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ لہٰذا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان میں خداوند عالم نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ جو انسان خدا کے لیے تواضع کرتا ہے اسے وہ فرشتے سربلند رکھتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے وہ 2 فرشتے اس انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم انکساری کے ساتھ رہیں گے تو خداوند عالم ہمیں سربلندی عطا کرے گا،
اور اگر ہم خود اپنے سر کو اٹھا کے رہیں گے اور خود بہت زیادہ تکبر اور گھمنڈ اور غرور کے ساتھ رہیں گے تو خداوند عالم ہمیں ذلیل و خوار کرے گا۔ لہٰذا ہمیں انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر کچھ ہے بھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے سامنے جائیے اور اس انداز سے رہیے کہ اس کو احساس دلائیے کہ دیکھو میرے پاس مثلاً اتنا اچھا مکان ہے، اتنی اچھی گاڑی ہے، اتنے پیسے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ غرور ہے۔ یا کسی کے سامنے فخر و مباحات کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا کہ ہم بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اور اسے یہ احساس دلانا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ غرور ہے، تکبر ہے، اس سے منع کیا گیا۔ ایک اسلامی سماج جو ہے اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اسلام جو سماج چاہتا ہے، وہاں کوئی بھی رہ رہا ہو، کیسے بھی لوگ ہوں، اس میں آپ کو جو رہنا ہے، آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر غرور نہ پایا جائے، کیونکہ اگر غرور ہوتا ہے تو پھر اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر سماج میں سب لوگ انکساری کے ساتھ رہیں تو پھر ماحول بہت ہی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسلام نے تواضع اور انکساری کا حکم دیا ہے اور غرور سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، یعنی ایک واقعہ اس میں نقل کیا گیا ہے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے، کہ آپ سفر میں تھے، دوران سفر آپ نے ایک گروہ دیکھا مجذوم لوگوں کا، یعنی کوڑھی لوگ، چند کوڑھی جن کے کوڑ تھا، کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سواری سے قریب سے گزرے تو وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے مولا کو دعوت دی کہ آئیے آپ بھی ساتھ میں کھانا کھائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں روزے سے نہ ہوتا تو تمہاری دعوت ضرور قبول کرتا۔ پھر جب آپ گھر پہنچے تو آپ نے غذا کو تیار کرنے کا حکم دیا اور بہت ہی اہتمام سے، یعنی بہت ہی خاص اہتمام کے ساتھ غذا تیار کروائی، اور جب کھانا تیار ہو گیا تو پھر آپ نے ان افراد کو اپنے گھر بلایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ یعنی یہ سیرت ہے ہمارے معصومین کی، اس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہم جس سماج میں رہیں اسی انداز سے زندگی گزاریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم کسی انسان کو اگر دیکھیں کہ وہ اس کی حالت خراب ہے تو اس کے ساتھ ہمارا ملنے جلنے کا انداز کچھ اور ہو، کسی کو دیکھیں کہ اس کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے، بہت اچھا ہے، تو اس سے ہمارا ملنے کا انداز کچھ اور ہو۔ ہم جب اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھیں تو ان کے سامنے ہم اپنی عمارت کا اظہار کریں، اپنے روپے پیسوں کا اظہار کریں، اور جب کسی ایسے آدمی کو دیکھیں کہ جس کے پاس بہت دولت ہے تو پھر ہم اس کی دولت کی وجہ سے احترام کریں۔ یہ سب چیزیں اسلامی طرز زندگی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ اسلام ایک ایسی زندگی چاہتا ہے کہ جہاں پر غرور نہ ہو، جہاں پر انکساری ہو، جہاں پر سماج کے ہر طبقے کا خیال رکھا جائے اور انہیں یہ احساس نہ کرایا جائے کہ وہ اس سماج میں دبے کچلے ہیں یا غریب ہیں یا ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی ہم خاص کر کے کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں سے بچیں اور ایک ایسی زندگی گزاریں کہ جس کا ہمیں ائمہ نے حکم دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔